بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل سیکیور کنیکشن ود اسلام پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تک تبلیغ کی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا فرمایا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں نازل کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی نسل پھلی پھولی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی تو اللہ پاک نے ان کو کیا حکم فرمایا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد بہت پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک ہی خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی بت بنا لیے تھے۔ نہ ہی صرف ان کی عبادت گاہوں میں بتوں سے بری ہوتی بلکہ ان کے گھر میں بھی بت رکھے ہوئے ہوتے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مدد مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور بری راہ سے منع فرمایا جس پر چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم ایک ہی خدا کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو تو اللہ پاک تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اگرچہ اگر تم لوگ بتوں کی پوجا نہیں چھوڑو گے تو ممکن ہے کہ تم پر عذاب ضرور آئے گا، اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں اور اللہ پاک نے مجھے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی تقریباً 950 سال تک اپنی قوم میں واضح تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا کی عبادت کریں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف چند لوگ تھے جو ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہیں کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنی اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کو ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بھرنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے ان سے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پتھر کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوری پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ اور تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔
اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ ناظرین، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں امت مسلمہ بنایا اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا اور ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جو قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہونے کی ہر ایک نبی کو خواہش تھی۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے ہمارے بہت سے ایسے بھی ناظرین ہیں جو کہ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ ہمارا کام آپ تک صحیح معلومات پہنچانا ہے اور دین کے معاملے میں آپ کی رہنمائی کرنا ہے، لہٰذا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔